السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور امتحان کی تیاری یعنی صحیح اردو ادب کی تیاری کے لیے مستقل طور پر محنت و لگن کے ساتھ لگ گئے ہوں گے۔ ناظرین آئیے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے میں لایا ہوں اسم معرفہ کا بیان، اسم معرفہ کی اقسام، اور اس کے بعد اسی اسم معرفہ اور دیگر قواعد سے ایک چھوٹا سا MCQ بھی ہے، کئی سوالات ہوں گے، آپشنس ہوں گے، اس میں آپ کو ٹک لگانی ہے۔ تو پہلے ہم لوگ متن پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اس کا MCQ دیں گے یعنی آبجیکٹیو کوسچنس کا آنسر دیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے پھر ایک بار درخواست کرتا ہوں کہ اگر ابھی بھی میرے YouTube چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، اپنے محبین، متعلقین اور دوستوں کے پاس شیئر ضرور کیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسم معرفہ جس کو انگلش میں پراپر ناؤن کہا جاتا ہے، معرفہ کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ پراپر ناؤن کہا جاتا ہے، اور ہندی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ویکتی واچک سنجھا کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کو ہندی، انگلش اور اردو تینوں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صحیح اردو ادب کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی ٹرانسلیشن آپ کا مسٹ ہے، ہندی میں بھی، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ انگریزی میں اتنا ضروری نہیں ہے، پر یہ ہے کہ اردو، ہندی ضروری ہے۔ انگلش میں ضرورت ہے اس وقت جب آپ PT کا ایگزام نکال لیں گے، مینس کے لیے بیٹھیں گے تو پھر وہ انگلش کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسم معرفہ۔ وہ اسم ہے جو کسی خاص جگہ، چیز یا آدمی کا نام ہو۔ آپ نے پڑھا ہوگا اسم جامد کی دو قسمیں ہیں۔ بناوٹ یا ساخت کے لحاظ سے اس میں کی 3 قسمیں پڑھے تھے: جامد، مصدر، مشتق۔ میں نے اس پر ایک ویڈیو بنایا ہے، آپ دیکھیں گے۔ اور اسم جامد کی کتنی قسمیں تھیں؟ 2 قسمیں، اسم معرفہ اور نکرہ۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ 7 قسم۔ تو پہلے اسم معرفہ کو ہم لوگ سمجھ لیں۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص جگہ، چیز یا آدمی کا نام ہو، جیسے ساجد، پٹنہ، گنگا، دہلی، لال قلعہ وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ یہ خاص جگہ یا آدمی یا چیز کا نام ہے۔ تو یہ اسم معرفہ ہو گیا، پراپر ناؤن ہو گیا، جس کو ہندی میں ویکتی واچک سنجھا کہتے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں؟ آپ سے سوال ہوگا کتنی قسمیں ہیں، تو آپ جواب دیں گے 7 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے بھائی؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، نمبر 5 مضاف، نمبر 6 معہود، نمبر 7 منادہ۔ اب سب ایک کی تفصیل ہم لوگ پڑھتے چلتے ہیں۔ علم، پہلا جو علم ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خاص آدمی، جگہ یا چیز کے نام، یعنی خاص آدمی، جگہ یا چیز کا نام بتائے تو اسم معرفہ کی پہلی قسم علم ہے۔ وہ جیسے ساجد، گنگا، حامد، دہلی، یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اب دوسری قسم کیا ہے؟ اسم ضمیر۔ یہ ضمیر یعنی اسم معرفہ کی 7 قسموں میں دوسری قسم کیا ہے؟ ضمیر۔ وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، یعنی پروناؤن کی جگہ، پراپر ناؤن کی جگہ، یعنی ناؤن کی جگہ اگر کوئی ناؤن یوز ہوتا ہے اس کو پروناؤن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کو پروناؤن کہتے ہیں، اردو میں ضمیر کہتے ہیں، اور ہندی میں سرونام کہتے ہیں۔ آپ سنے ہی ہوں گے، جان ہی رہیں گے۔ اگر نہیں جاننا ہے تو اس ویڈیو میں آپ ضرور جانیے کہ ضمیر کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں اور ہندی میں سرونام کہتے ہیں۔ تو ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے وہ سب، میں، ہم، تیرا، میرا، تم لوگ وغیرہ۔ جس اسم کے لیے ضمیر لایا جاتا ہے اسے مرجع کہتے ہیں۔ دیکھیے اب ضمیر کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ جملہ سے، جیسے احمد ایک اچھا لڑکا ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، تو لفظ وہ کس کے لیے آیا؟ احمد کے لیے آیا۔ تو احمد اسم ہے، اسم معرفہ ہے یا اسم معرفہ ہے؟ اس احمد کے بدلے میں لفظ وہ جو آیا تو وہ گویا کہ اس میں ضمیر ہے۔ گویا کہ یہاں دیکھیں وہ ہے بھی، وہ سب، میں، ہم سب، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس میں ضمیر ہے۔ اب اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے، یعنی دس دیٹ آپ پڑھے ہی ہوں گے۔ اسم اشارہ جس لفظ کے ذریعہ کسی کی طرف، اے دیکھو یہ آدمی آ رہا ہے، تو لفظ یہ کے ذریعہ ہم دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے، اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ گھر، وہ لڑکا، یہ گاڑی وغیرہ، یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے۔
مشارون الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارون الیہ کہا جاتا ہے. جیسے یہ کتاب آپ نے پڑھا یہ گھر، یہ گھر میں لفظ یہ اس میں اشارہ ہو جائے گا، لفظ یہ کیا ہوگا اس میں اشارہ، اور گھر جو ہے یہ مشارون الیہ ہوگا. یہ گاڑی، یہ گاڑی مشارون الیہ اور لفظ یہ کیا ہو جائے گا اس میں اشارہ ہوگا، یہ اس میں اشارہ اور مشارون الیہ گھر، یہ گھر. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارون الیہ کہا جاتا ہے. جیسے یہ کتاب، وہ گھر، اس میں کتاب اور گھر مشارون الیہ ہے، اور یہ اور اس میں یہ اور وہ یہ لفظ یہ اور وہ کیا ہے اس میں اشارہ ہے. یہ کہ اچھا ضمیر اس میں اشارہ یہ کس کی قسم ہے؟ یہ اس میں معرفہ کی 7 قسموں میں تیسری قسم جو ہے اس میں اشارہ ہے. اب اس میں اشارہ وہ اس میں جس کے ذریعے کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشارون الیہ ہے. تھوڑا سا فرق ہے، دماغ میں رکھنا ہے، بالکل کنٹسٹ ہو جائے گا. دیکھیں اس میں اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، آپ نے پڑھا نا. اس میں اشارہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید. ایک ہوتا ہے قریب کے لیے، ایک ہوتا ہے بعید کے لیے. قریب کا الٹا کیا ہے؟ قریب کی ضد بعید. دیکھیے آپ کو یہ جو ہے ازداد میں 10 نمبر پوچھے گا، تو قریب کی ضد کیا ہے؟ بعید. قریب کا معنی نزدیک، بعید کا معنی دور. دیکھیے ذرا سا اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں. جس لفظ کے ذریعہ قریب کے اسموں کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ قریب کہا جاتا ہے. جس لفظ کے ذریعہ قریب کے اسموں کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ قریب کہا جاتا ہے. جیسے یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ قریب ہے. جس لفظ کے ذریعہ دور کے اسموں کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو اسم اشارہ بعید کہا جاتا ہے. جیسے لفظ جیسے وہ دور کے لیے ہے اور یہ نزدیک کے لیے ہے، تو وہ اس میں اشارہ بعید ہو گیا اور یہ اس میں اشارہ قریب ہو گیا. یہ بالکل آسان ہے. اب چلتے ہیں 4 نمبر پر، یعنی اس میں معرفہ کی 7 قسموں میں چوتھی قسم اسم موصول. چوتھی قسم کیا ہے؟ اسم موصول. وہ اسم معرفہ ہے جو ایک وصفی جملہ کے بغیر اپنا معنی نہیں بتائے. جیسے جو شخص، جس جگہ، جس جگہ وغیرہ. یعنی جو شخص، لفظ جو ہے نا، جس، یہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے. جو چوری کرے گا وہ سزا پائے گا، جس نے محنت کیا وہ کامیاب ہوا. ان مثالوں میں جو اور جس نے کیا ہے؟ اسم موصول ہے. دیکھ رہے ہیں نا، جو اور جس نے کیا ہے؟ اسم موصول ہے، کیونکہ وہ اکیلا معنی نہیں دے پاتا ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ ایک وصفی جملہ کے بغیر، یعنی صفت والا جملہ کے بغیر وہ اپنا معنی بتا ہی نہیں سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی صفت کا جملہ لانا چاہیے. جیسے جو چوری کرے گا وہ سزا پائے گا، تو یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی وصفی جملہ آنا چاہیے تبھی جا کے. تو جو، جس نے، جس وغیرہ یہ سب کیا ہو جائے گا؟ اس میں موصول ہو جائے گا. اچھا، اسی کے ضمن میں بتا رہا ہے صلہ پھر کسے کہتے ہیں؟ اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں. جیسے جو کچھ بوؤ گے وہی کاٹو گے، جس نے محنت کی کامیاب ہوا. ان جملوں میں بوؤ گے اور محنت کی صلہ ہے. جو کچھ بوؤ گے وہی کاٹو گے، تو جو یہ اس میں موصول ہے، اور کچھ بوؤ گے یہ کیا ہو گیا؟ جو کچھ اس میں موصول ہے اور بوؤ گے اس کا صلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جواب صلہ، ایک ہوتا ہے صلہ اور ایک ہوتا ہے جواب صلہ. جواب صلہ کیا ہے؟ اس میں موصول اور صلہ کے بعد جو اگلا جملہ بات کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے اسے جواب صلہ کہتے ہیں. جیسے جو بوؤ گے وہی کاٹو گے. جو یہ لفظ جو کیا ہو گیا؟ اس میں موصول، بوؤ گے صلہ ہو گیا، اور وہی کاٹو گے یہ کیا ہو گیا؟ جواب صلہ ہو گیا. جس نے محنت کی کامیاب ہوا، ان جملوں میں وہی کاٹو گے اور کامیاب ہوا یہ جواب صلہ ہے. تو جس نے محنت کی، یہ جس نے کیا ہو گیا؟ اس میں موصول، اور محنت ہو گیا صلہ، اور کامیاب ہوا جواب صلہ. امید ہے کہ آپ کنفرم سمجھ گئے ہوں گے. نہیں سمجھ میں آیا تو بار ویڈیو کو دیکھیے گا، بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی. اس سے بہتر کوئی سمجھانے والا شاید نہیں ملے گا. نمبر 5 مضاف. انہیں اسم معرفہ کے 7 قسموں میں 5ویں قسم کیا ہے؟ مضاف ہے. وہ اسم معرفہ جس کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے. جیسے احمد کا لڑکا، ساجد کا دوست. ان جملوں میں لڑکا اور دوست مضاف ہے.
کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اسم معرفہ جس کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جس کی نسبت یعنی لڑکا اور دوست کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ احمد اور ساجد کی طرف۔ جیسے احمد کا لڑکا، تو لڑکا کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ احمد کی طرف۔ دیکھیں یہاں آسانی سے سمجھیے کیا کریں، اسم معرفہ مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے، کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ جیسے احمد کا لڑکا، تو لڑکا کیا ہے بھائی؟ مضاف ہے، لڑکا کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ احمد کی طرف، یعنی احمد کا لڑکا، یہ لڑکا جو کھڑا ہے وہ کس کا ہے؟ احمد کا ہے، تو لڑکا کی نسبت احمد کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے احمد لڑکا کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہوگا، اور احمد مضاف ہے، آگے سمجھائیں گے۔ ساجد کا دوست، ان جملوں میں لڑکا اور دوست مضاف ہے۔ اچھا، جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے احمد کا لڑکا، لڑکا تو مضاف ہے کیونکہ کسی کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، لیکن جس کی طرف نسبت کس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے؟ احمد کی طرف، تو احمد مضاف الیہ اور لڑکا مضاف ہو جائے گا۔ احمد مضاف الیہ اور لڑکا مضاف۔ ساجد کا دوست، ان جملوں میں احمد اور ساجد کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ۔ اچھا، ماحود، یہ چھٹی قسم کیا ہے اسم معرفہ کی؟ اسم ماحود وہ اسم معرفہ ہے جو گفتگو کی قرینہ اور خاص وجہ سے کسی خاص شخص، چیز یا خاص جگہ کو بتائے۔ جیسے دوست آیا، اور دوست سے مراد زید ہے، انہوں نے زید کا نام نہیں لیا بلکہ کہا کہ دوست آیا، یعنی میرا دوست آیا، اس کا دوست آیا، یا پھر بولا صرف دوست آیا، تو اس سے کیا مراد ہو گیا کہ زید آیا، احمد آیا، دوست کا جو بھی نام ہوگا، تو اسم معرفہ کی چھٹی قسم میں آ جائے گا کہ اسم ماحود وہ اسم معرفہ ہے جو گفتگو کے قرینہ سے اور خاص وجہ سے کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کو بتائے۔ جیسے دوست آیا اور دوست سے مراد زید ہے۔ ماحود کی دو قسمیں ہیں، اسم ماحود کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، ماحود ذہنی، ماحود خارجی۔ یاد رکھیے گا، یہ اکثر پوچھ لیتا ہے، بہت یہ ڈیپلی جانکاری ہے، اس کو آپ کو مثال یاد رکھنی ہے، کیونکہ ماحود ذہنی اور ماحود خارجی اسم ماحود کی دو قسمیں ہیں۔ ماحود ذہنی کسے کہا جاتا ہے؟ وہ اسم معرفہ ہے، وہ اسم معرفہ ہے تو جو صرف سننے والے اس سے واقف ہو۔ اسم معرفہ کیا؟ ماحود ذہنی وہ اسم معرفہ ہے جس سے صرف سننے والے اس سے واقف ہو، جو صرف سننے والے اس سے واقف ہو۔ جیسے دوست، یعنی جو بول رہا ہے، جو سن رہا ہے، وہی سمجھ رہا ہے کہ اس کا دوست کون ہے۔ دوست آیا مطلب زید آیا، احمد آیا، تو آپ کا دوست جو ہے یا آپ کے جو سن رہا ہے اسی کو پتہ چلے گا کہ دوست سے مراد کون ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ماحود ذہنی ہو گیا۔ ماحود خارجی وہ اسم معرفہ ہے جسے بولنے والا بولے تو سننے والے کے علاوہ عوام بھی اس سے واقف ہو، یعنی اس سے خاص لوگ واقف ہو، خاص آدمی واقف ہو، بولنے والا خود اور اس کے جو جاننے والے جو پہلے سے جان رہے ہیں کہ اس کا دوست فلاں ہے، وہی واقف ہو، تو اس کو ماحود ذہنی کہیں گے۔ اسم معرفہ کی چھٹی قسم میں اسم ماحود ہے۔ اسم ماحود کی دو قسمیں، ماحود ذہنی اور ماحود خارجی۔ تو ماحود ذہنی کے بارے کی تعریف، وہ اسم معرفہ ہے جو صرف سننے والے اس سے واقف ہو، لیکن ماحود خارجی وہ اسم معرفہ ہے جس سے بولنے والا بولے تو سننے والے کے علاوہ عوام بھی اس سے، یعنی جو سن رہا ہے اس کے علاوہ عوام بھی اس سے کیا سمجھے، سمجھ سکے یا واقف ہو۔ جیسے ذبیح اللہ، کوئی بھی عام آدمی سن رہا ہے تو یہ اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے، ذبیح اللہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لاڈلا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کو ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لے گئے تھے میدان میں، تو اس کا نام پڑا تھا ذبیح اللہ، ٹھیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے لقب پڑا تھا ذبیح اللہ، کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا، یہ کس کا لقب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ خلیل اللہ، یہ کس کا لقب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور اسماعیل ذبیح اللہ، یہ بہت مشہور ہے، سب یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ماحود خارجی ہے۔ چلیے ساتویں اور آخری قسم میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اسم منادا، یعنی اسم معرفہ کی جو ساتویں قسم ہے وہ کیا ہے؟ منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے۔ جیسے اے لڑکے، اس میں لڑکے کیا ہو جائے گا؟ منادا ہوگا۔ منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے، جیسے اے لڑکے، یعنی لڑکا معرفہ نہیں اچھا دیکھیے یہاں ایک چیز فرق کو سمجھیے، لڑکا کیا ہے بولیے تو؟ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ آپ فٹافٹ کمنٹ کیجئے، لڑکا کیا ہے؟ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ پروپر ناؤن ہے کہ کامن ناؤن ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، لڑکا تو نکرہ ہے، یعنی کامن ناؤن ہے۔ کیا ہے یہ؟ کامن ناؤن ہے۔ لیکن اے لڑکا، کیا بولا؟ اے لڑکا، لفظ اے جو جوڑ دیے نا، جس کی وجہ سے وہ پراپر ناؤن بن گیا، یعنی
اسم معرفہ بن گیا، کیونکہ اسم معرفہ کی 7ویں قسم میں منادہ جو ہے، منادہ کے لیے وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے، یعنی نکرہ کو پکار رہے ہیں، ایک لفظ اس میں جوڑ رہے ہیں اے جوڑ دینے کی وجہ سے یہ لڑکا بھی کیا بن جاتا ہے؟ نکرہ کی جگہ معرفہ بن جاتا ہے، یعنی کامن ناؤن کی جگہ پراپر ناؤن بھی بن جاتا ہے۔ جس حروف کے ذریعہ پکارا جاتا ہے، جس حروف کے ذریعہ پکارا جاتا ہے اسے حرف ندا کہتے ہیں۔ جیسے اے لڑکا، تو لفظ یہ جو حروف دیکھ رہے ہیں آپ، اے کیا ہو جائے گا؟ حرف ندا، حرف ندا، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ منادا، اور جس حرف کے ذریعے آپ پکار رہے ہیں وہ حرف ندا، ٹھیک ہے؟ ندا کا معنی آواز لگانا، پکارنا۔ اب آئیے عزیز طلبہ، ہم سب جو اب دیکھتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ معروضی سوالات۔ کیا ہوگا؟ معروضی سوالات۔ دیکھیے اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں؟ فٹافٹ کمنٹ کیجئے۔ الف 7 5 8 4، فٹافٹ کمنٹ کیجئے آپ۔ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو دیکھ لیجئے۔ مندرجہ ذیل میں اسم معرفہ کی مثال کون سی ہے؟ مندرجہ ذیل میں اسم معرفہ کی مثال، اسم معرفہ گنگا، درخت، دریا، شہر۔ فٹافٹ کمنٹ کیجئے، اسم معرفہ کیا ہوگا؟ گنگا ہوگا۔ اسم معرفہ کیا ہوگا؟ گنگا ہوگا۔ چلیے اچھا، 3 نمبر میں ہے ذیل میں اسم نکرہ کی مثال بتائیے۔ پٹنہ، کرم کا بھائی، یہ لڑکا، دریا۔ اس میں نکرہ اس میں ڈھونڈنا ہے آپ کو۔ پٹنہ یہ تو اسم معرفہ ہے، اکرم کا بھائی یہ بھی اسم معرفہ ہو جائے گا، یہ لڑکا یہ بھی اسم معرفہ ہو جائے گا۔ دریا، لفظ دریا، دیکھیے آپ کو یہاں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ صرف پٹنہ ہی اسم معرفہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ لڑکا اکرم کا بھائی شاید اس سے پہلے آپ نہیں جان رہے ہوں گے کہ یہ اسم نکرہ ہے کہ اسم معرفہ ہے، آپ کو شک ہے، لیکن شک دور کیجئے۔ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ حرف ندا، یہ اسم اشارہ، اور اسم اشارہ پڑھنا، یہ لڑکا، یہ لفظ یہ حرف لائے نا ہم، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اسم اشارہ کی وجہ سے، اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک اسم اشارہ بھی ہے، یہ لڑکا، یہ تو یہ کی وجہ سے یہ لڑکا کیا نکرہ جو ہے معرفہ بن گیا۔ یہاں جو ہے مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے اکرم کا بھائی، اکرم کا بھائی، تو بھائی مضاف اور اکرم مضاف الیہ، تو اس کی وجہ سے مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے کیا بن گیا؟ وہ اسم معرفہ۔ اسم معرفہ کی 7 قسموں میں ایک مضاف بھی ہے، اس لیے یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ پٹنہ تو پہلے سے بھی اس میں خاص جگہ کا نام ہے، اس لیے معرفہ ہے، اور یہ اس میں اشارہ کی وجہ سے معرفہ ہے۔ صرف جو بچ جاتا ہے اس میں دریا ہی بچ جاتا ہے، اس لیے دریا اس میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل تفصیل سے آپ سمجھیے۔ اب کریں اشتقاق کے یعنی بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں پہلے بھی اس سے کئی بار سمجھا چکا ہوں۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اشتقاق یا بناوٹ کے اعتبار سے، اشتقاق یا بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کیا ہے؟ 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ یہ جواب غلط ہے یہاں۔ 3 قسمیں، جامد، مصدر۔ بناوٹ یا ساخت کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ یہ 3 قسمیں درست جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے 5ویں نمبر میں ہے مندرجہ ذیل میں مصدر کی کون سی مثال ہے؟ مصدر کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ جس کے آخر میں نہ ہو، مصدر کو پہچاننے کا آسان طریقہ ہے جس کے آخر میں نہ ہو، یعنی فعل کے آخر میں نہ، فعل ہوگا ہی، تو جانا یہ مصدر ہے بھائی، درخت نہ ہے نہیں مصدر نہیں ہوگا، احمد مصدر نہیں ہوگا، نہ نہیں ہے، پڑھنے والا یہ تو والا ہو گیا، اس لیے نہ ہونا چاہیے، نہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ مصدر کی مثال جانا، کھانا، رونا، سونا، پڑھنا، لکھنا، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ مصدر کی مثال ہے۔ اب دیکھیے مندرجہ ذیل میں مشتق کی مثال، مشتق جو مصدر سے نکلا ہو، جیسے مشتق کیا ہے؟ جو مصدر سے نکلا ہو، تو جانے والا کس سے نکلا بھائی؟ جانا سے نکلا، اس لیے جانے والا ہی اس کا درست جواب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جانے والا۔ کرنا، سونا، یہ کرنا یا سونا یہ تو مصدر ہو گیا، اور ساجد یہ اسم معرفہ یہ ہوگا ہی نہیں، تو یہ جانے والا کیا ہو جائے گا؟ اس میں مشتق ہو جائے گا۔ 7ویں نمبر میں دیکھیے فٹافٹ کمنٹ کیجیے آپ لوگ بھی، یہ کتاب میں اسم اشارہ کی مثال کیا ہے؟ یعنی یہ کتاب میں اسم اشارہ کون سا ہے؟ کتاب، یہ کوئی نہیں، لڑکا۔ فٹافٹ کمنٹ کیجیے، اس میں اشارہ کیا ہے؟ یہ ہے، یعنی یہ جو ہے اسم اشارہ ہے، لفظ یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے۔ اور 8 میں دیکھیے 8 نمبر سوال میں، یہ سب کتابیں ہماری ہیں،
یہ سب کتابیں ہماری ہیں میں مشار الیہ کون سا ہے؟ یہ سب کتابیں ہماری یا ہیں؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ یہ تو ہو گیا اس میں اشارہ، یہ سب یہ کیا ہو جائے گا اس میں اشارہ، لیکن کتابیں جو ہے مشار الیہ، یہ سب کتابیں ہماری ہیں، تو کس اشارہ کس کی طرف کی جا رہا ہے؟ کی جا رہی ہے اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ کتاب کی طرف، اس لیے کتاب جو کیا ہو جائے گا؟ مشار الیہ ہو جائے گا۔ اب 9 نمبر کو دیکھیں ہم لوگ۔ 9 نمبر میں اکرم کے لڑکے میں مضاف الیہ کون سا ہے؟ دیکھیے اکرم کے لڑکے، تو یہاں پہلے کلیئر کر لیجئے کہ یہ لڑکا مضاف ہے، کلیئر ہو گیا۔ اکرم کے لڑکے میں مضاف الیہ کون سا ہے؟ لڑکے ہیں، کے ہے، اکرم ہے یا کوئی نہیں؟ فٹافٹ کمنٹ کیجئے۔ تو مضاف الیہ اکرم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ اکرم ہو جائے گا، اور لڑکے مضاف ہو جائے گا۔ سوال نمبر 10، ساجد کا بھائی میں مضاف بتائیے۔ ساجد کا بھائی میں مضاف کون سا ہے؟ ساجد یا بھائی یا کا یا کوئی نہیں؟ فٹافٹ کمنٹ کیجئے۔ تو ساجد کا بھائی یعنی بھائی مضاف ہے اور مضاف الیہ ساجد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا بھائی۔ بھائی مضاف، بھائی کیا ہے؟ مضاف ہے۔ 11 نمبر میں دیکھتے ہیں۔ 11 نمبر میں کہا جا رہا ہے علامت اضافت کتنے ہیں؟ علامت اضافت کتنے ہیں؟ تو علامت اضافت 9 ہے، بہت ساری قسمیں۔ علامت اضافت کتنے ہیں؟ 9 ہے، یہی آپ کو سنکھیا یاد رکھنا ہے۔ 12 نمبر میں پوچھا جا رہا ہے یا خدا میں منادہ کون سا ہے؟ منادہ کون سا ہے؟ یا خدا میں منادہ کون سا ہے؟ خدا، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یا خدا، اے خدا، تو یہ خدا کیا ہو جائے گا؟ منادہ ہو جائے گا۔ اے اکرم میں حرف ندا بتائیے۔ اے اکرم میں حرف ندا کیا ہے؟ اے اکرم کا کوئی نہیں؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو حرف ندا جس حرف کے ذریعہ ہم پکار رہے ہیں، تو حرف اے کے ذریعہ کسی کو پکار رہے ہیں تو اے حرف ندا ہو جائے گا، اور جس کو پکار رہے ہیں جیسے اے اکرم، تو اے حرف ندا اور اکرم منادہ ہو جائے گا۔ چلیے اب 14 نمبر میں پوچھا جا رہا ہے آم میٹھا ہے میں میٹھا کیا ہے؟ دیکھیے بہت قیمتی چیز یہ آپ کے لیے لایا گیا ہے تاکہ جو ہے بالکل آپ کا بیس مضبوط ہو جائے، اور اس طرح کے سوالات تو آنا ہی آنا ہے، اس لیے بالکل آپ ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا، فٹافٹ اس کو سنیے سمجھیے اور کمنٹ بھی کیجیے۔ آم میٹھا ہے، میٹھا کیا ہے بھائی؟ آم میٹھا میں میٹھا کیا ہے بولیے تو؟ ضمیر ہے، صفت ہے، فعل ہے، اسم ہے۔ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ ضمیر جو کسی اسم کے بدلے میں نہیں ہوگا، اسم کسی چیز کا نام نہیں ہوگا، فعل کام نہیں ہوگا، تو کیا یہ صفت کسی چیز کی اچھائی یا برائی؟ تو یہ میٹھا یا اچھا ہوا، تو جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ اس میں صفت میں ٹک لگ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ آم میٹھا ہے میں میٹھا کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گا۔ 15 نمبر میں پوچھا جا رہا ہے لکھنؤ اور دہلی کون سا اس میں ہے؟ لکھنؤ اور دہلی کون سا اس میں ہے؟ اس میں معرفہ ہے، اس میں نکرہ ہے، اس میں صفت ہے، اس میں ضمیر ہے؟ فٹافٹ آپ بھی کمنٹ کیجئے، میرے بھروسے صرف مت رہیے۔ اس میں معرفہ ہے، کیا ہوگا؟ اس میں معرفہ ہے۔ لکھنؤ اور دہلی کون سا اس میں ہے؟ اس میں معرفہ ہے، کیونکہ ہم لوگ اس میں معرفہ کی تعریف جانتے ہیں، کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ تو لکھنؤ ایک خاص شہر کا نام ہے، دہلی بھی ایک خاص جگہ یا شہر کا نام ہے، اور اس میں نکرہ کسی بھی عام چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ اس میں صفت کسی کی اچھائی یا برائی، اس میں ضمیر جو اسم کے بدلے میں آئے، کسی اسم کے بدلے میں آئے تو اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ بہرحال عزیز طلبہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک چیز کا جو ہے نا معنی اور مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تبھی جا کے آپ اس کو فرق کر سکتے ہیں۔ جیسے صفت کا جو ہے صفت کی تعریف پتہ نہیں، ضمیر کی تعریف پتہ نہیں، اس میں نکرہ کی تعریف پتہ نہیں، اس میں معرفہ کی تعریف اگر پتہ نہیں، پریبھاشا پتہ نہیں ہے، تو آپ کو اگر چھانٹنے کے لیے کہا جائے، الگ کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ الجھ کر رہ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک چیز کو باریکی سے دیکھیے اور سمجھیے، اور غور سے اس کو دیکھتے رہیے، سمجھتے رہیے، سنتے رہیے۔ 16 نمبر میں وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کسی اسم کی جگہ میں استعمال ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی اسم کے بدلے میں فعل، حرف، صفت، ضمیر۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بار بار سنیں تو اس لیے کہیں گے کہ ضمیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ضمیر کہا جاتا ہے۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو اسے ضمیر یعنی پروناؤن کہا جاتا ہے، سربنام کہا جاتا ہے۔ چلیے 17 نمبر میں دیکھتے ہیں۔ 17 نمبر میں کہا جا رہا ہے مندرجہ ذیل الفاظ میں کون سا املا درست ہے؟ املا یعنی یہ جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں اس میں سے درست کون سا ہے؟ کون صحیح لکھا ہوا ہے؟ 3 غلط ہے، 1 صحیح ہے۔ 3 غلط ہے۔ سراحی یہ غلط ہے، یہ سراحی بھی غلط ہے، یہ سراحی بھی غلط ہے۔ درست جواب یہ ہوگا سواد سے سراحی اور آخر میں بریحہ، تو سراحی یہ درست جواب ہوگا۔ چلیے تو سراحی درست جواب ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ 18 نمبر میں کہا جا رہا ہے ساخت کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟
ساخت یعنی بناوٹ کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے اس میں کی کتنی قسمیں ہیں؟ جامد مصدر مشتق، یہ کلیئر ہے، اس لیے 3 ہیں۔ اس میں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں۔ ساخت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے اس میں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ 19 نمبر میں کہا جا رہا ہے، 19 نمبر سوال میں ان میں سے مرکب الفاظ کی شناخت کیجیے۔ دیکھیے یہ ایک دم جتنے بھی سوالات ہیں نا، یہ آپ کو جڑ سے اٹھایا گیا ہے، ایک ایک سوال کو جڑ سے اٹھایا گیا ہے۔ ان سوالوں کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں، ان کے جوابات آپ کو یاد رہ جاتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اچھے نمبرات سے قواعد میں کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مرکب الفاظ یعنی مفرد اور مرکب آپ پڑھے ہوں گے، مفرد کا معنی اکیلا اور مرکب کا معنی ملا ہوگا۔ تو مرکب لفظ جو ملے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں اور مفرد لفظ جو اکیلے لفظ ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے ایماندار، شام، ہاتھ، روز، بتائیے اس میں جو ہے مرکب لفظ کون سا ہے؟ مرکب لفظ جو ہے ایمان پلس دار، ایماندار، ٹھیک ہے۔ یہ الگ الگ ہے لیکن دونوں کو ایک ساتھ ملا کے لکھ دیتے ہیں ایماندار، تو یہ مرکب لفظ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ ایماندار مرکب لفظ ہے۔ چلیے 20 نمبر میں کہا جا رہا ہے، 20 نمبر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ 20 نمبر میں کہا جا رہا ہے اس میں خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں خاص کی کتنی قسمیں؟ 3، 6، 5، 2۔ تو دیکھیے اس میں آپشن غلط ہے، اس میں خاص کی 7 قسمیں ہیں، 7 قسمیں ہیں۔ کیوں 7 قسمیں ہیں بھائی؟ اس میں خاص کو ہی اس میں معرفہ کہتے ہیں، اس میں معرفہ کو ہی اس میں خاص کہتے ہیں، یا اس میں خاص کو ہی اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اور ابھی آپ لوگوں نے تفصیلات کے ساتھ اس میں معرفہ کے بارے میں جانا کہ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اس میں معرفہ کی علم، ضمیر، اس میں اشارہ، موصول، معہود، مضاف، منادہ، یہ تمام کے تمام جو آپ لوگوں نے پڑھا 7 قسمیں ہیں۔ سب کی تفصیلات کو جانیں، ایک ایک لفظ پر تفصیل سے گفتگو ہوئی، پھر اس کا MCQ بنا کر آپ کے سامنے میں پیش کیا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صحیح اردو عنوان کی تیاری کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے یہ سمجھ لیجیے امرت سے کم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بس آپ سے ایک درخواست کرنی ہے کہ اسی طریقے سے محنت میں لگے رہیے، اور ابھی تک آپ نے اگر میرا YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے پھر میں درخواست کر رہا ہوں کہ ایک بار سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اپنے متعلقین، محبین، دوست و یاروں کے پاس ضرور شیئر کیجیے۔ خدا حافظ، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔